بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں انسانوں سے پہلے کیا تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے؟ کس طرح یہ دنیا بنی اور یہاں پر کیا کیا ہوا کرتا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق اللہ رب العزت نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ دنیا میں انسان تھے یا پھر جنات یا پھر کوئی دوسری مخلوق؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ بہت سے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز بھی پیش کی ہیں اور قرآن و حدیث کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، یعنی آدم کو سجدہ کرو، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ناظرین، ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا ایک الگ نظریہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ مگر قرآن مجید اور احادیث اس حوالے سے مختلف رائے اور اوتھینٹک معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں۔ اس سے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو رزین اوکیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ ناظرین، بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کے محفوظ کر دیا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کی ترتیب یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ویسے ہی وہ پروردگار اپنی قدرت سے اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، اگر آج کی بات کی جائے تو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کی حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 برس، داؤد علیہ السلام 100 برس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک حیات رہے۔ اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔